ایک مسجد 50 مسجدیں گر گئیں اور 50 مسجدیں گریں گی. جتنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں مظفر نگر کے اندر اس زمانے کی، ان سب مسجدوں کے اوپر بلڈوزر چل جائے گا. آپ ایک مسجد کرو رہے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ 50 نہیں 100 مسجدیں گرا دی جائیں گی. ہماچل پردیش کے شملہ نگر نگم کورٹ نے سنجولی مسجد کو پوری طرح سے دھوست کرنے کا آدیش دے دیا ہے اور جس کو لے کر شروع ہو گیا ہے بوال. معاملے کو لے کر جہاں کیندری منتری انوراگ ٹھاکر نے وقف بورڈ کو نشانے پر لیا ہے تو جمعیت علماء ہند ادھیکش ارشد مدنی نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہزاروں ایسی مسجدیں گرنے والی ہیں. قبضہ جمائیں گے، سنسنی پھیلائیں گے، پر کاغذ نہیں دکھائیں گے. یہ وقف بورڈ کی مانسکتا بن گئی ہے. اور شملہ کے سنجولی میں بھی جس طرح سے نرمان ہوا مسجد کا، وہ اللیگل تو تھا ہی. وہ کیول اوپر والی 4 منزلیں نہیں بلکہ نہ زمین کے کاغذ، نہ مالکانہ حق، اور ایک کے بعد دوسری منزل بھی فرضی طور پر بنی تھی. کئی مہینوں کا سمے ملنے کے بعد بھی جب کاغذ نہیں دکھا پائے تو آیوکت نے نردیش دیے ہیں کہ ایک ہی نہیں ساری کی ساری منزلیں ہی بغیر اجازت کے ملی ہے اور مالکانہ حق کے کاغذ بھی اب تک وقف بورڈ نہیں دکھا پایا. یہ ایک ادھارن نہیں، دیش بھر میں ایسے ہزاروں ادھارن ہوں گے جہاں وقف نے زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے، کاغذ ہے نہیں. ایک مسجد 50 مسجدیں گر گئیں اور 50 مسجدیں گریں گی. پرانے قانون کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مسجد بنائی، مکان بنایا، گھر بنایا اور وہ پاکستان چلا گیا، اس کی ساری جائیداد کسٹوڈین کے اندر چلی جائے گی. لیکن اگر اس نے وقف کیا ہے تو وہ وقف محفوظ رہے گا، وہ کسٹوڈین میں نہیں آئے گا. یہ پرانا قانون ہے. اس نئی ترمیم نے اس قانون کو ختم کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ جتنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں مظفر نگر کے اندر اس زمانے کی، ان سب مسجدوں کے اوپر بلڈوزر چل جائے گا. آپ ایک مسجد کرو رہے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ 50 نہیں 100 مسجدیں گرا دی جائیں گی. آپ دیکھیے، انتظار کیجئے. قانون یہ اور کہا جاتا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آدمی کھڑے ہو گئے کہتا ہے کہ ہم نے حفاظت کے لیے بنایا. ارے ظالموں، ہڑپ کرنے کے لیے بنایا، کہہ رہے ہو حفاظت کرنے کے لیے بنایا. یہ ہے قانون. آپ دیکھ لیجیے اٹھا کر کے دفعہ 108 اور 107. کل سنوائی ہے سپریم کورٹ میں. سنوائی ہے، دیکھا جائے گا کیا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹ جو فیصلے کر رہا ہے عام طریقے کے اوپر وہ فیصلے عدل و انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں. ہمیں توقع ہے خدا کی ذات سے کہ عدل و انصاف کا فیصلہ ہوگا. مولانا، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے جو الگ الگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کالز دے رہے ہیں، اس کو آپ لگاتار سپورٹ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ صدر سے پوچھیے، جمعیت علماء کے بارے میں مجھ سے پوچھیے، میں بتاؤں گا آپ کو. جمعیت کتنا ساتھ ہے، کتنا ساتھ نہیں ہے؟ کس کے ساتھ؟ آل انڈیا مسلم پرسنل. ہر اچھے کام میں میں آپ کے بھی ساتھ ہوں. کوئی کام غلط کرتے میں کس کے ساتھ ہوں؟ میں تو نہیں کسی کے ساتھ ہوں. سپریم کورٹ سے جو عبوری روک لگی ہے اس پر مرکزی حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ میں حلفنامہ داخل کیا گیا ہے اور اس کو غلط کہا گیا ہے. ہاں، اس کی حقیقت کل کو معلوم ہو جائے گی. ابھی ایوب ظفر صاحب تھے یہاں، انہوں نے وہ بات بتائی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے اندر غلط ہے جو انہوں نے حلفنامہ دیا، اور اس کی کل کو حقیقت آ جائے گی. Subscribe to One India and never miss an update.